کسی کے لکھے ہوئے سکھا نہیں آتا تو پھر بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. جیسے کہیں سے بھی آپ علماء نے جو طریقے لکھے ہیں وہ پڑھیے. جیسے اللہ حضرت نے بھی یہاں لکھا ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کیجیے. حقیقت تو یہ ہے کہ دل سے دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ عز و جل جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب تو مجھے عطا کر، تیری رحمت کے مطابق عطا کر، اور یہ سارا ثواب جو ہے میرے عمل کا تیرے خاص جو یہ جو ولی ہیں، یہ تیرے پیارے بندے، ان کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، ان کو پہنچا. اب جو اپنی دعا کی اللہ ان کے صدقے میں، اپنے پیارے ولی کے صدقے میں میری یہ حاجتیں پوری کر دے، میری یہ دعائیں ہیں یہ دعائیں پوری کر دے، میری یہ مرادیں پوری کر دے. اور پھر ان سے عرض کرے یا بابا یا ولی اللہ، آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمائے، میری یہ مشکل پیش آئی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ میری یہ حاجت ہے، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیجئے کہ آپ یا اللہ عز و جل میری اپنے اس بندے کی مشکل کو حل کر دے، اس کی مراد کو پوری کر دے. یہ طریقہ دعا مانگنے کا ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بابا سے ہی کچھ لوگ صاحب مزار سے ہی کہتے ہیں کہ آپ عطا کر دیجئے. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اپنے پاس سے عطا کریں گے، یا یہ نہ سمجھے کہ ان کو اللہ نے اختیار کلی دے دیا کہ جس کو چاہیں دے دیں. نہیں، وہ نہیں. یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے اور انہیں اختیار اللہ نے دیا ہے کہ اللہ عز و جل کی عطا سے یہ اللہ کے دیے سے یہ دے سکتے ہیں، اپنے پاس سے خود سے نہیں دے سکتے. یہ عقیدہ صحیح نہیں. صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ہی ہمیں دے سکتے ہیں، اللہ کے دیے سے دے سکتے ہیں. اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ وہ یہی کرے کہ دعا اللہ سے کرے، ان سے سفارش کرے، تاکہ جو سننے والے بھی ہوں تو ان کے اندر بھی جو جنہیں علم نہیں ہوتا پھر وہ سنتے ہیں تو پھر فلاں تو ایسی دعا کر رہا تھا تو ان سے مانگ رہا تھا، ہم بھی مانگ سکتے. مانگنے والے مانگتے. اس میں اگر شرک مطلب وہ شرک کب ہوگا کہ جب انہیں خود ہی تصور کر لے کہ یہ اپنے پاس سے ہی دے سکتے ہیں، اللہ انہیں روک نہیں سکتا، یہ دے کر ہی رہیں گے. یہ سب جو عقیدے یہ صحیح نہیں. جو کچھ بھی ہے مقربین بارگاہ وہ اللہ کی عطا سے ہی عطا کرتے ہیں. اب انہیں اللہ نے کیا کیا عطا کیا وہ تو پھر بہت سی باتیں ہیں. انما انا قاسم اللہ یعطی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، اور حضور کے صدقے میں دوسرے اولیاء اکرام یہ بھی عطا کرتے ہیں. پر بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس طریقے سے ہی دعا کی جائے، اللہ سے دعا، ان سے سفارش. اور اس کے بعد اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر بہت سے کہ اللہ سنتا نہیں، کہ اللہ دور ہے کیا جو تم ان سے وسیلے لگاتے ہو، یہ کرتے ہو. تو اس پر تو کافی بحث ہوئی، وکیلہ بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، بہت کچھ موجود ہے، وہ سب یہاں بیان کرنے کا طریقہ نہیں کہ وسیلہ وقت بھی نہیں، وسیلہ لگانا کیا ہے کیا نہیں. ایک سیدھی سی بات ہے، یقیناً اللہ ہمارے بہت قریب ہے، بس بات فرق اتنا ہے کہ وہ تو قریب ہے، ہم اس سے قریب نہیں ہیں، ہم بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. اللہ کے قرب ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے. اللہ والے اگر ہم بن جائیں تو پھر ہم خود اللہ والے بن جائیں، ہمیں پھر بیچ کے وسیلوں کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. ہاں یہ جو اولیاء کرام جو مزار والے ہیں، یہ ہمارا دل کہتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے کہ یہ اللہ کے مقربین ہیں، اس لیے ان کا وسیلہ لگایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے دعا کرنا ہے. اب اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت نے صاف صاف لکھا ہے، صاف طور پر موجود ہے، دعا کرنے کے بعد پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے، مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے. مزار پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. مطلب یہ کہ ہم گناہگار، گندے بدکار، ہمارے ہاتھوں سے ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، اور اس کے بعد ہم مزار شریف کو ہاتھ لگا رہے ہیں. پاکیزہ پاک جگہ، پاکیزہ ہستیاں، دور رہے. سلام عرض کر کے جھک کر نکل آئے باہر. نہ ہاتھ لگائے نہ مزار شریف کو بوسہ دینے پر بھی اللہ حضرت نے منایا. وہ سب وہ نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آگے جا کے بہت کچھ بدل جائے گا، بہت کچھ ہوگا. آج بوسہ دینے کی اجازت دوں گا، کل اور بھی. اور یہ صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں، یہ آگے اگر ویسے ٹائم تو کافی ہو گیا ہے اس کا، پھر اگر ریکارڈ کرنے جاؤں گا تو اور ایک بن جائے گا. فی الحال یہ اعلیٰ حضرت رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایک دوسرا آڈیو بنا لیں گے. اللہ حضرت نے صاف کہتے ہیں کہ نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے، چومنا بھی نہیں ہے. اچھا چومنے پر بھی یہ نہیں، لوگوں نے جواز کے بھی فتوے موجود ہیں، پر ادب اور احتیاط اسی میں ہے کہ چومے بھی نہیں، خاموشی کے ساتھ باہر آئے. اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے. قبر کو طواف کرنا، جو طواف دیکھا یہ بھی ویڈیو آتا ہے، ایسی جہالتیں ہوتی ہیں، باپ رے باپ، یہ سب ناجائز ہے بھائی. قبر کا طواف وغیرہ کرنا، گھومتے رہنا اور ان کے نام کی نہیں، یہ سب ناجائز ہے. طواف تو کعبۃ اللہ کا ہے، کعبہ کا طواف نصیب ہو جاتا ہے، سبحان اللہ.
کسی قبر کا تو ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرف سے اس گیٹ سے گھسے اور نکلتے ہوئے دوسرے گیٹ سے نکل گئے، اس طریقے سے اگر کرنا ہے تو وہ ایک نکلنے کا راستہ بنا ہے. ہجوم زیادہ ہوتا ہے اکثر مزارات پر، تو جہاں سے گھسے وہیں سے واپس آپ نکل نہیں سکتے اسی طریقے، تو اسی لیے گھوم کر کے واپس نکلتے ہیں دوسری طرف سے. تو یہ قبر کے پاس سے نکلنا ہوا، طواف نہیں ہوا. طواف کی نیت اگر کرتے ہوئے گھومتے ہی جا رہا ہے تو وہ چکر کاٹ رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہے. یہ طواف بالاتفاق ناجائز. اب اس کے بعد آخر میں آپ لکھتے ہیں اور سجدہ حرام ہے. صاف صاف لکھا ہوا ہے سجدہ حرام ہے. قبر کو سجدہ حرام ہے. اگر عبادت کی نیت کی تو سیدھا سیدھا خارج اسلام، شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا. عبادت کی نیت سے کرے گا تو شرک، تعظیم کی نیت سے کرے گا تو حرام. ہم نے صاف صاف منع کیا، اعلیٰ حضرت نے منع کیا، اور بھی ہمارے تمام علماء کرام نے اسے منع فرمایا ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے. تو یہ سجدے کے تعلق سے یہ جو باتیں ہماری تھی کہ میں نے کہا تھا کہ مزارات کا جو حاضری کا طریقہ ہے وہ عرض کروں گا، وہ میں نے یہاں پر عرض کیا ہے. اب ہوتا یہ کہ اکثر یہی کرتے ہیں کہ جب مزار شریف سے نکلتے ہیں تو باادب ہو کر کے الٹے قدموں نکلتے ہیں، اس طرف پیٹھ نہیں کرتے. یہ بھی کوئی ناجائز حرام ایسا نہیں ہے، اور اگر پیٹھ کر کے نکل گیا تو بھی یہ نہیں کہ وہ، ہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پیٹھ نہ کرے، ایسے ہی آ جائے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یار تم لوگ مزار کو تو پیٹھ نہیں کرتے ہو اور مسجد کو پیٹھ کر کے چلے جاتے ہو، تو تمہارے نزدیک مزار مسجد سے زیادہ اہم ہو گیا، مسجد سے نکلتے ہو پیٹھ کر کے نکلتے ہو. تو یہ جاہلانہ اعتراض ہے. سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہم جو مزار شریف کو پیٹھ نہیں کر رہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے چہرے کی طرف ہماری پیٹھ نہ ہو، چہرے کی طرف پیٹھ نہ ہو. اور اب اللہ تعالی کی مسجد کا یعنی وہاں پر یہ کہ مزار کا ادب نہیں ہو رہا، اس چہرے کا ادب ہو رہا ہے کہ چہرے کی طرف پیٹھ نہ ہو. اب اللہ کا چہرہ کہاں ہے، کوئی بتا دے تو ہم اس طرف پیٹھ نہیں کریں گے. کہ اللہ کا بھی چہرہ موجود ہے کہ اللہ کا چہرہ اس طرف ہے اور اس طرف سے جاؤ تو پیٹھ ہو جائے گی اللہ کے چہرے کو، معاذ اللہ رب العالمین. تو وہاں تو چہرہ جسمانیت ہے ہی نہیں، تو کس طرف سے ہم بچ کر نکلیں. تو یہ ایک بس جاہلانہ اعتراض ہے. اچھا بہت سی جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے مزار کو دیکھ کر توبہ وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ سب غلط باتیں، یہ سب نہیں ہونی چاہیے. توبہ اللہ سے ہے، اور جتنا ہو سکے ایسے کام کریں گے جس سے خلا بڑھے نہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع ملے نہیں. ایسے کام کرنا چاہیے. مزارت پر بھی اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ مزار شریف سے فیض حاصل ہو. نیاز وغیرہ بھی بڑھتی ہے تو اس میں بھی چیخ پکار کر کے مجھے نہیں ملا مجھے، تو وہ سب نہیں. تبرک وغیرہ آسانی سے، بلکہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ آپ کے نصیب کا ہے، اور آپ کو اگر فیض پہنچنا، تبرک آپ کو ملنا ہے تو آپ کو آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اپنے آپ کے پاس پہنچ ہی جائے گا، مل جائے گا، مل کر رہے گا. تو چیخ پکار اور پھر الگ الگ باتیں، وہ سب ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہاں گئے فیض لینے کے لیے، فیض حاصل. اچھا مجاور وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ بہت بڑے دھاندلی باز ہوتے ہیں. اجمیر شریف کی تو بات ہی مت کیجیے، وہاں کی تو حالات ہی الگ ہیں، بالکل دادا گیری چلتی ہے وہاں پر. اور بھی بہت سے مزارات پر آپ جو آپ سے ہو سکے، آپ کو اگر مزار، اچھا بہت سے جو بڑے مزارات ہیں وہاں تو آپ کو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. چادر یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت تو اس پر بھی منع فرمائے کہ جب تک کہ ایک چادر ہے دوسری چادر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارے جو بن گئی عقیدت پتہ نہیں کیسی، کہ پتہ نہیں کتنے کلو کا تو پھول ہی قبر پاک پر ڈال دیتے، مزار پر ڈال دیتے. یہ سب 100 کی 500 کی چادریں وغیرہ بنانا یہ سب نہیں ہے بھائی. یہ سب جب تک کہ ایک چادر ہے دوسری آپ ڈال نہیں سکتے بار بار. ہاں یہ ضرور ہے کہ پھولوں وغیرہ کا ڈالنا، اس میں حدیث پاک سے بھی ثواب ملتا ہے اور ثبوت ملتا ہے، جائز ہے. پر اب یہ آپ وہی پیسے اگر کسی غریب کو دیں گے نا تو انشاءاللہ وہ اور زیادہ ثواب ہوگا. یہ صاحب مزار وغیرہ وہاں تو اللہ نے اتنا عطا، پتہ نہیں کیسے کیسے کیا کیا ہو رہا ہے، کتنے اللہ والے آتے ہیں. دیکھیے اب ہزاروں لوگ روزانہ ان بارگاہوں سے کھاتے ہیں، چلتا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ سب بہت سے جو سمجھ لیجئے غلط باتیں ہو رہی، انہیں رواج نہیں دینا چاہیے. جتنا ہو سکے علم ہے تو رک جائیے
اور ایسے تو ایسے کام کیجئے کہ کوئی دیکھے بھی تو کہے کہ ہاں یہ طریقہ صحیح ہے، ہمیں اس طریقے سے رہنا چاہیے، تاکہ آپس میں بھی اختلاف نہ بڑھے اور ہمارے عمل کی وجہ سے تو خاص طور پر نہ بڑھے۔ یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ یہ میں نے بھی جو کچھ عرض کیا ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے، یہی بات اور اسے مضبوطی دیتا ہوں میں۔ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی یہی تمام باتیں لکھی ہیں اشیعۃ اللمعات میں، وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے، بس میرا کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اپنے گھر سے، اپنے پاس سے بنا کر نہیں پیش کیا میرے بھائی۔ یہ ایک اختلاف، ایک جہالت پھیلائی گئی ہے، ایک بغض و عناد میں پھیلا دیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے، امام احمد رضا نے اپنے گھر سے سب کچھ بنا کر اپنے پاس سے نئے نئے عقیدے گڑھے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو کچھ آپ نے پیش کیا وہ تمام اسلاف اور اکابرین کی کتابوں کو پڑھ کر، ان کو دیکھ کر، ان کے نظریات کو آپ نے آگے بڑھایا ہے۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو آگے سماعت فرمائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وَاَس جملہ آداب زیارت است کہ روئے بجانب قبر و پشت بجانب قبلہ مقابل روئے میت بائست۔ وہی میں نے کہا کہ چہرہ قبر کی طرف ہو اور پیٹھ قبلے کی طرف ایسے کھڑے ہو جائے۔ وہ سلام دہد و مسح نہ کنند، سلام کرے اور چھوئے نہیں ہاتھوں سے، قبر مزار پاک کو چھوئے نہیں۔ و مسح نہ کند قبر را بدست و بوسا نہ دہد، چومے بھی نہیں۔ دیکھیے ساری وہی چیزیں ہیں، چومے بھی نہیں۔ و منحنی نہ شواد، یعنی جھکے بھی نہیں، رکوع کی طریقے سے جھکے بھی نہیں۔ و روئے بخاک نماید کہ این عادت نصارا است، چہرہ زمین کی طرف، زمین پر نہ لگائے، یعنی سجدہ بھی نہ کرے، کہ یہ نصارہ کا طریقہ آپ نے فرمایا۔ وہی ساری چیزیں جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی، وہی چیزیں آپ نے پوری طریقے سے یہی بیان کیا۔ پھر آپ وہی ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھے اور امام محمد وغیرہ کا جو فتویٰ وغیرہ، وہ ساری چیزیں آپ نے وہی بیان کی ہیں۔ تو یہ میں نے جو مختصراً یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، یہ اس کو اگر ہم ذہن میں رکھ کر اگر کوشش کریں تو بہت بڑی ایک جنگ جو ہمارے خلاف ہے اور آپس میں جو اختلاف بڑھ گیا ہے زیادہ، وہ ختم ہو سکتا ہے اگر کوشش کریں تو۔ حالانکہ میں کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، بس ایک ڈال کر رکھ دیا ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے سنائے، جس کو چاہے ہدایت دے، اپنی کوشش کر لی ہے، باقی آگے اللہ مالک۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے مزارات سے فیض حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔